السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سفر محبت کہہ رہی ہوں، سزائے عشق کی ایپیسوڈ 53 اپلوڈ ہو گیا ہے۔ میں اب کوشش کروں گی کہ اس ناول کو جلدی اینڈ کر دوں، اس کی سٹوری آگے جو ہے وہ سب کے ٹویسٹ اینڈ ٹرن سٹارٹ ہوں اور یہ ناول کمپلیٹ ہو۔ اور آپ سب جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر دیں۔ پیپرز کے دوران لکھنا بہت مشکل ہے، اس کے بعد ایڈیٹنگ، وائس اوور بہت برڈن ہے، پھر بھی آپ لوگوں کا رسپانس ویسا نہیں آ رہا، نہ آپ لوگ چینل سبسکرائب کر رہے ہیں اور نہ ہی کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ خاموش ریڈرز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ روم میں اضطرابی کیفیت میں چکر لگاتا اسے دیکھتا ہے، جو بیڈ پہ ہوش و حواس سے بیگانہ لیٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر تھوڑی دیر پہلے ہی اسے چیک کر کے گئی تھی۔ اس کے بے ہوش ہونے کی وجہ اس کا زیادہ سٹریس لینا ڈاکٹر نے بتائی تھی۔ گھر لے کر جانے کی بجائے وہ اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا تھا۔ اپنی شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھول کر وہ گہرا سانس بھرتا اس کے پاس جا کر بیٹھا تھا۔ اذا اس کا گال سے ہلا کر وہ تھوڑا اس پہ جھکا تھا۔ اس کی لرزتی پلکیں اس کے ہوش میں ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ جو بات دل میں ہے کہہ دو، اس کے گال پہ اپنا لمس چھوڑ کر وہ پریشانی سے بولا تھا۔ اس کا لمس محسوس کر کے وہ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ آنکھ سے آنسو گرتے عارض بھگو گئے تھے۔ اس کی آنسو چنتا وہ اسے آنکھیں کھولنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ اسے خود پہ جھکا دیکھ کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دی، اپنا پورا زور لگا کر اسے خود سے دور جھٹک گئی تھی۔ وہ جو ہماری میں اس پہ جھکا ہوا تھا، اس کے دور جھٹکنے پہ اس کی سرخ پہ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئی تھیں۔ دور رہیں مجھ سے، اس کو غصے میں دیکھ کر وہ گہرا سانس لے کر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے کپ کپاتے لبوں سے نظریں چرا کر وہ خود پہ ضبط کرتا اس کے دوبارہ قریب ہوا تھا۔ کیا بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ وہ اس کے گال کو اپنی انگلی کی پوروں سے چھو کر بولا تھا۔ میں کہا نا دور رہیں مجھ سے۔ اب کی بار وہ اس کا ہاتھ جھٹک دی، شدت سے چیخی تھی۔ آواز نیچی رکھو اپنی۔ اس کی اونچی آواز سن کر اپنا ضبط کھوتا اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتا گرایا تھا۔ چھوڑے مجھے اور دور رہیں مجھ سے۔ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہلکان ہو رہی تھی، لیکن وہ بنا اس پہ رحم کھائے اس کے قریب ہوتا اس کی گردن پہ دانت گاڑ گیا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے بال مزید سختی سے جکڑ چکا تھا۔ شایان آپ مجھے درد دے رہے ہیں، وہ ہچکیاں بھرتے روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے لرزتے وجود کو دیکھتے اور اس کے منہ سے اپنا پورا نام سنتے اس کے چہرے کے نقوش تن گئے تھے۔ چاہ کر بھی وہ اپنے غصے پہ قابو نہیں تھا پا رہا۔ اپنے بال طیش کے عالم میں جکڑتے بیڈ سے اٹھتے وہ سائیڈ لیمپ زمین بوس کرتے گرایا تھا۔ اس کو غصے میں دیکھ کر وہ سسک پڑی تھی۔
اس کو کپاتے دیکھ کر اپنی شرٹ اتار کر وہ زمین بوس کرتا سگریٹ سلگا گیا تھا۔ سگریٹ کے کئی گہرے کش لیتے ساتھ وہ اس سے بھی دیکھ رہا تھا جو اپنا سر گھٹنوں میں چھپائے لرز رہی تھی۔ بیل کی آواز سن کر وہ اپنا ماتھا مسل کر رہ گیا تھا۔ یہ وقت ملازمہ کے آنے کا تھا۔ اسے گندگی نہیں تھی پسند، اس لیے ہر روز ملازمہ اس کا اپارٹمنٹ صاف کر کے جایا کرتی تھی۔ دوبارہ بیل کی آواز سن کر وہ سگریٹ مسل کر باہر کی جانب بڑھا تھا۔ بنا شرٹ کے دروازہ کھولیں گے اب اس کو شرٹ لیس باہر جاتے دیکھ کر وہ گرائی تھی۔ اس کو اپنے اندر آگ کے شعلے اٹھتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ کیسے شرٹ لیس کسی کے سامنے جا سکتا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ پیچھے مڑا تھا جہاں وہ آنکھوں میں شعلے لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ گہرا سانس بھرتا کبرڈ سے دوسری شرٹ نکال کر باہر چلا گیا تھا۔ ملازمہ کو کل آنے کا کہہ کر وہ واپس اندر آیا تھا، لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں تھا آیا۔ وہ ویسے کی ویسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے چھوڑ کر گیا تھا۔ ہسپتال کیا کرنے گئی تھی تم؟ اس کی سرد آواز سن کر وہ اسے دیکھتی اپنا سر جھکا گئی تھی۔ آمنہ کی باتیں پھر سے یاد آئی تھی۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ کیسے یہ سب برداشت کرے گی؟ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتے وہ بیڈ سے اٹھتی بنا اس کی جانب دیکھے واش روم کی طرف دوڑ لگا گئی تھی۔ وہ جو اس کو حرکتیں دیکھ رہا تھا اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ایسا بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک؟ میری طبیعت نہیں ٹھیک، اب بھی ٹھیک ہو جائے گی طبیعت۔ وہ اسے بیڈ پہ گرا کر اس پہ سایہ فگن ہوا تھا، اپنی گردن پہ اس کا لمس محسوس کر کے اس کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا، جیسے اس کے ہاتھ کی بے باکیاں بڑھی تھی۔ آمنہ کے الفاظوں کی بازگشت کانوں سے ٹکراتے ہی وہ اس کے حصار میں مچلی تھی۔ شایان چھوڑے مجھے، وہ اس کے کندھے دبوچ کر چلائی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں یار؟ میں تمہارا چٹکنا برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکتا دھارا تھا۔ پیچھے ہوں پلیز۔ اس کو مزاحمت ترک نہ کرتے دیکھ کر وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کر تکیے سے لگا گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا عزا شاہ؟ وہ اس کی بات سنتے گرایا تھا۔ اس کی بات سنتے اس کو اپنا دماغ پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ اس پر سے اٹھتے وہ واش روم میں بند ہوتے دروازہ زور سے بند کرتا اسے لرزنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے وہ تکیے میں خاموش اپنا چہرہ چھپائے سسک پڑی تھی۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد وہ باہر آ کر اسے دیکھتا جو گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی آواز محسوس کرتے
وہ اپنے جبرے بھیج کر اس کے پاس جا کر لیٹ کر اس کو کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کر کے اس کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ لمبی پلکیں، تیکھے نین نقوش، ناک کی نوک پہ تل، سفید رنگت، وہ بلا کی حسین لڑکی اس کی دیوانی تھی۔ اس کی قربت میں سکون محسوس کرنے والی، اس کے ذرا سے لمس سے پہ پگھلنے والی، آج اسے خود سے کیسے دور جھٹک سکتی تھی؟ اس کی پلکوں میں نمی محسوس کر کے، اس کی آنکھوں پہ لب رکھ کے، اس سے اپنے حصار میں لے کر آنکھیں موند گیا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ گلاسز اتار کر گاڑی سے اترا تھا۔ اس کے قدم آگے بڑھاتے ہی گارڈز کی فوج اس کے پیچھے موجود تھی، جن میں اعظم بھی موجود تھا۔ خان کے آدمیوں نے اس کا استقبال ہوائی فائرنگ سے کیا تھا۔ اس کا چہرہ اس وقت سرد تھا، آنکھیں خون چھلکانے کے مترادف سرخ تھیں۔ ایک کمرے کے باہر رکتے ہی گارڈ نے دروازہ کھولا تھا۔ باقیوں کو باہر رکنے کا اشارہ کر کے اعظم کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ پاشا، بہت دیر کر دی تم نے آنے میں۔ خان کی آواز سن کر وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ مجھے لگا کہیں تمہارے اڈوں کی جگہ یہاں بھی چھاپا نہ پڑ جائے، اس لیے آنے میں وقت لگا، کیونکہ آئس پاشا کو اپنی عزت بہت عزیز ہے۔ دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے والے کو بھی اپنی عزت عزیز ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر خان کا مکرو قہقہ گونجا تھا۔ سنا ہے اپنی سے آدھی عمر کی لڑکی سے شادی کی ہے تم نے؟ اپنی حد میں رہو خان، اس کے بعد ایک لفظ بھی نہیں، ورنہ تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غصے سے گرایا تھا۔ تو آئس پاشا محبت کر چکے ہو؟ چھی چھی، بہت غلط کیا تم نے، اپنے ساتھ بھول گئے ہو محبت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ محبت میں کامیابی ملے تو محبوب ملتا ہے، لیکن اگر ناکامی ملے تو نہ صرف محبوب بچھڑتا ہے، بلکہ وہ لوگ بھی بچھڑ جاتے ہیں جن کے ساتھ بچپن گزارا ہوتا ہے۔ اس بات کو تم سے اچھا کون سمجھ سکتا ہے؟ خان، کام کی بات کرو، میرے پرسنل زندگی سے دور رہو۔ آخری دفعہ وارن کر رہا ہوں میں تمہیں۔ وہ خطبہ ضبط کھو کر دہاڑا تھا۔ اس کی دہاڑ سن کر خان کا پھر قہقہ گونجا تھا۔ لگتا ہے ماں نے تمیز نہیں سکھائی کہ باپ سے کیسے بات کرنی ہے۔ خان کی بات سن کر وہ جبرے بھیج گیا تھا۔ میرا باپ مر چکا ہے، اور جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ وہ شخص ہے جو میری ماں کا مجرم ہے۔ بھولو مت، تمہاری ماں آج بھی میری بیوی ہے۔ خبردار جو میری ماں کا نام لیا، جان سے مار دوں گا تمہیں۔ اس سے پہلے وہ اس کا گریبان پکڑتا، ایک گولی اس کے کندھے کو چھو کر گزری تھی۔ اعظم کو آگے بڑھتے دیکھ کر وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے روک چکا تھا۔ آج یہ حماقت کی ہے، آئندہ مت کرنا۔ باپ ہوں تمہارا، اور باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ آج یہ گولی چھو کر اس لیے گزری ہے کیونکہ تم میرے کام آتے ہو۔ جس دن تم سے مجھے
کوئی کام نہ رہا، اس گولی کو تمہارے وجود کے آر پار کرنے میں وقت نہیں لگاؤں گا۔ وہ حیرت سے ہان کی چھوٹی سی پستول کو دیکھ کر گہرا سانس بھرتا ہے، جو اب واپس پستول کو اپنی پاکٹ میں رکھ رہا تھا۔ اب آتے ہیں کام کی طرف۔ میری تمہارے ساتھ اسلحے کی ڈیل 2 دفعہ ہوئی تھی، لیکن دونوں دفعہ مجھ سے رقم لینے کے باوجود بھی اسلحہ مجھ تک نہیں پہنچا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اپنے بازو سے اٹھتے درد کو برداشت کرتے وہ دانت پیس کر بولا تھا، تم سے ڈیل کینسل کرتا ہوں۔ آئندہ مجھے تمہارے ساتھ کام نہیں کرنا۔ اوکے۔ اس کو اٹھتے دیکھ کر ہان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جو اتنی بڑی ڈیل کینسل ہونے پر بنا کوئی ری ایکٹ کیے جا رہا تھا۔ ایسے حیرت سے نہ دیکھو ہان، تمہیں آئس پاشا کی ضرورت ہے، لیکن آئس پاشا کو کبھی تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ تمہیں میرا اسلحہ نہیں چاہیے تو تمہیں کیا لگتا ہے میں کنگال ہو جاؤں گا؟ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم ڈیل نہ بھی توڑتے تو میں توڑ دیتا، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تم سے 2 گنا پیسے مجھے اس اسلحے کے مل رہے ہیں، اور دینے والا کوئی اور نہیں، تمہارا سب سے بڑا حریف ہے۔ تم میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے ہان، گرجا تھا۔ دھوکہ تم نے دیا تھا۔ پولیس کو میرے ٹرکوں کے بارے میں کس نے انفارم کیا تھا جو پچھلے مہینے ضبط ہوئے تھے؟ وہ تم نے مجھے اپنی طاقت دکھانے کے لیے کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اپنی طاقت دکھاتا ہوں۔ 1 2 3۔ ہان اس کو کاؤنٹنگ کرتے دیکھ کر اپنا موبائل اٹھا کر کال پک کرتا ہے، کان سے لگاتا ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ دوسری طرف کی بات سن کر گرجا تھا۔ اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا آئس پاشا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ہان کی دھار روم میں گونجی تھی۔ یہ بس چھوٹا سا ایک جھٹکا تھا۔ آئندہ بات اگر میرے کسی کام میں ٹانگ اڑائی تو آج تمہاری فیکٹری آگ میں جل رہی ہے، ورنہ تمہارا بدن اسی آگ میں جلے گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی اسے روکنے کی۔ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور لائکس بھی کیا کریں۔